اب اس میں نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، کیوں نہیں روکتے؟ نہی عن المنکر، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ تو نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے۔ انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، برائی پر تلقین کرو گے، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو، برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ لنفضوا من حولک، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ اگر تم بھلی بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف۔ اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو، تو اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں نہی عن المنکر پر اہمیت زیادہ ہے۔ معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نہی عن المنکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نہی عن المنکر ہے۔ آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے، لوگ سنیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بوچھاڑ کرے، آپ کو ہار پہنائے، اچھا واز کہا ہے، بہت عمدہ واز کہا ہے، لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجئے۔ حضور سے جیسے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں کوئی واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں۔ اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، تو اس کے خلاف ریزنمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی۔ اس اعتبار سے نہی عن المنکر پہ 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے 3 مراتب احادیث میں بیان کیے گئے، دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں۔ ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی بدی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے، بدل دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، وہ شریر لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے، لہذا طاقت استعمال نہ کیجئے، لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو استعمال کریں، بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے تو کہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر حالات ایسے نامساعد ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں شدید نفرت، یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا، اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور عاجزی کا احساس ہو، اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے، دل میں صدمہ تو ہو، راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، یہ تو ہو کم سے کم۔ اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ نے ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے نتھنگ کین بی ڈن، لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پاؤں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، میں تو سوتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی جاگیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا۔ تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی، رنج کی ایک کیفیت تو آپ پر طاری ہونی چاہیے۔